تو حقیقت میں یہ قید بھی اللہ تعالیٰ ایمان والے کے لیے اتنی خوبصورت بنا دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ مومن کے لیے ایک اچھی اطمینان والی پرسکون زندگی بناتا ہے۔ اور کافر کے لیے جنت کا کیا مطلب کہ دنیا کی زندگی کافر کے لیے جنت ہے؟ جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی کوئی رولز نہیں رکھے۔ جنت کے اندر ہر شخص جو جس وقت جو چیز چاہے گا اس کی خواہش پوری ہو جائے گی، کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی کہ نہیں اچھا یہ ساری خواہشات تو پوری ہوں گی لیکن یہ ایک دن ہوگی دوسرے دن نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر آپ جو جس وقت سوچیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب پوری کرے گا۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس طرح کی لائف گزارنے کا، وہ کون گزار رہا ہے؟ یہ جنت میں مومنوں کے لیے اللہ نے یہ زندگی رکھی۔ لیکن کافر جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا تو اللہ کی کیوں مانے گا؟ تو جس کے سامنے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، جس کا کوئی رب ہی نہیں، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو اس کے لیے تو دنیا کی زندگی جنت اسی اعتبار سے ہے کہ وہ دنیا میں جب زندگی گزارے گا وہ ہر چیز میں اپنی خواہش کی پیروی کرے گا۔ اس کا جو دل چاہے گا کھانے کا وہ کھائے گا۔ اگر اس کے سامنے چکن آئے گا، مٹن آئے گا اور ایون خنزیر آئے گا، وہ سب کھائے گا کیونکہ اس کے لیے سب گوشت ہے۔ لیکن ایک ایمان والا کیا کرتا ہے؟ ایمان والا دیکھتا ہے نہیں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی چیز یہی کرتا ہے کہ حلال چیز ہے کہ نہیں، حلال ہے تو کھاؤں گا، حلال نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن کافر کیا کرتا ہے؟ کھانے کے اندر اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جو اس کے سامنے آپ رکھیں گے وہ کھائے گا۔ پینے کے معاملے میں کیا ہے؟ ایمان والا جب بھی اپنا ڈیسیژن کرے گا وہ دیکھے گا بھئی یہ جو بھی مشروب میرے سامنے لا کے رکھا جا رہا ہے یہ حلال ہے کہ نہیں، اس کے اندر کوئی ایسے انگریڈینٹس تو نہیں ہے کہ جو حرام ہے۔ اور شراب اگر اس کے سامنے پیش کی جائے گی تو شراب نہیں پیے گا کیونکہ اسے پتہ ہے شراب حرام ہے۔ لیکن جو کافر ہے اس کے سامنے جو چیز آئے گی وہ سب پیے گا، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے سامنے جو ہے وہ جوس رکھا گیا ہے یا کولڈ ڈرنک رکھی گئی ہے، شراب رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو جب اپنی فزیکل ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، اپنی خواہش پوری کرنی ہے، تو اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو ایک طریقہ دیا گیا ہے کہ میں پراپرلی کی شادی کروں، نکاح کروں اور اس طریقے سے اپنی خواہش پوری کروں۔ اس کو جب جس کے ساتھ جہاں خواہش پوری کرنی ہے وہ اپنی خواہش پوری کرے گا۔ تو وہ اپیرنٹلی تو کیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جنت کی زندگی گزار ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ لیکن یہی شخص، اس کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دنیا کی مٹھاس کیا فرمایا کہ دنیا کی جو مٹھاس ہے پھر آخرت کی کڑواہٹ بنے گی، کیونکہ اس شخص نے دنیا میں ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہا، دنیا میں اپنی لذتیں پوری کرتا رہا، اور اب کیا ہے کہ جب یہ مرے گا اور پھر جب آخرت میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہی چیز کڑواہٹ کا سبب بنے گی اور اس کے لیے آخرت میں پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک ایمان والا دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنا کے چلتا ہے، اور پھر جس طرح دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، موت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ساری چیز کو ریورس کر دے گا۔ جس شخص نے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاری ہوگی، چاہے ظاہری طور پہ اس نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کیا، چاہے ظاہری طور پہ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل میں رکھ کے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کا پابند کیا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت دے گا۔ اور وہ جو جنت ہے اور وہاں پہ جو خواہشات پوری کرنے کی آپشن ہے وہ دنیا میں کمپیریبل ہی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں جنت منائے بیٹھے تھے، آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اللہ کو پہچاننا نہیں، اللہ کے احکامات کو مانا نہیں اور اپنی مرضی کی اپنی منچاہی زندگی گزاری، تو مرنا تو انہوں نے بھی ہے۔ مومن جو ہے وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا، کافر جو ہے وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو دکھا دے گا۔ جس نے دنیا میں قید والی زندگی گزاری، اللہ کے اطاعت والی زندگی گزاری، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ پھر آخرت میں مومن کو اس قید کا جس پہ اس نے اپنے آپ کو پابند کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں پھر اس کو جنت کی شکل میں اس کا اجر اور اس کا انعام اس کو دکھا دے گا۔